سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56 سورۃ الانعام کا 7واں رکوع اور 7ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ انہیں پوجوں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیونکہ یہ پوجنا عقل کے بھی خلاف ہے اور دلیل اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بے جان پتھر خدا نہیں ہو سکتے، اور علم بھی یہ کہتا ہے کہ بے جان پتھر خدا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یعنی تمہارا جو طریقہ ہے وہ نفس کی اتباع ہے اور خواہش کی اتباع ہے۔ تم نفس کی پیروی کرتے ہو، خواہش کی پیروی کرتے ہو، دلیل تمہارے پاس نہیں، تم دلیل کا اتباع نہیں کرتے، اس لیے تمہارا یہ طریقہ اختیار کرنے کے ہرگز قابل نہیں۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے محبوب آپ فرمائیے، میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یعنی تمہارا دین خواہشات کا نام ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں، یعنی اگر میں تمہارے دین پر چلنے لگوں تو میں بہک جاؤں گا اور سیدھی راہ پر نہ رہوں گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ نبی معصوم ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوموں کے سردار ہیں، تو نبی کبھی گمراہی کے راستے پر چل نہیں سکتے، لہذا میں کبھی تمہارے دین کو نہیں اپناؤں گا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، میرے پاس روشن دلیل ہے کہ میں سچے دین پر ہوں، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید روشن دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر معجزات روشن دلیل ہیں، اور توحید کے براہین واضح دلائل یہ روشن دلیل ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اسے جھٹلاتے ہو، یعنی اے کافروں، میں روشن دلیل رکھتا ہوں، جس دین پر ہوں اس دین کا حق ہونا دلائل سے ثابت ہے، اور تم بد نصیب ہو کہ اس روشن دین کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون به، میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کفار مذاق اڑانے کے لیے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ جس عذاب کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں عذاب ہوگا، جہنم کی یہ ہولناکیاں ہیں، تو بس اب جلدی کریں، ہم پر جلدی عذاب نازل کرا دیں۔ اس آیت میں ان کافروں کو جواب دیا گیا، اور یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سوال کرنا بالکل بیجا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا، حقیقی طور پر
فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یقص الحق، وہ حق فرماتا ہے، اس کا فرمان حق ہے۔ وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی یہ عذاب میرے پاس ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو مجھ میں اور تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، فیصلہ کر دیا جاتا، میں تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتا، اور جب دیکھتا کہ تم میرے رب کے گستاخ ہو، مخالف ہو، تمہیں فوراً ہلاک کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالی حلیم ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، ڈھیل دیتا ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، چابیاں۔ لا يعلمها الا هو، انہیں وہی جانتا ہے۔ غیب اللہ تعالی ہی جانتا ہے، تو جسے وہ چاہے وہی غیب پر مطلع ہو سکتا ہے، بغیر اس کے بتائے کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ اس آیت میں مشرکین اور کفار کا رد کیا گیا، جو کاہنوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کاہنوں کو جنات غیب کا علم دیتے ہیں، اور جنات کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ انہیں غیب کا علم ہے۔ تو اس کا رد کیا گیا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے کاہنوں کو، نجومیوں کو اور جنات کو غیب کا علم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یعنی انبیاء کو اور اولیاء کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اللہ نے انبیاء کو وحی کے ذریعے غیب کا علم عطا فرمایا، اور اولیاء کو انبیاء کے وسیلے سے غیب نصیب ہوا۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں فرمایا گیا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ چابی فرمانے میں ایک واضح اشارہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس گھر کی چابی ہو تو جب تک وہ نہ چاہے دروازہ نہیں کھلتا، تو اسی طرح غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بلا تمثیل، بلا تشبیہ۔ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی، اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو کوئی غیب پر مطلع ہو سکے گا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور اللہ جسے عطا فرمائے گا وہ عطائی علم ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اتنا ہی اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، چشموں میں، زمینوں میں اور پہاڑی علاقوں میں، میدانی علاقوں میں، جو کچھ بھی ہے اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا گرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں۔ وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی تر، وَلَا يَابِسٍ، اور نہ خشک، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ یعنی زمین کے اندھیروں میں جو دانے ہیں، جو تر چیز ہے، جو خشک چیز ہے، سب روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ روشن کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کے علوم اس میں مکتوب فرمائے، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو لوح محفوظ پر مطلع فرماتا ہے، اور وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر، پڑھ کر
ان علوم پر مطلع ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، تو تم پر نیند مسلط ہوتی ہے اور تمہارے اختیارات، تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے۔ رات کو انسان جب سو جاتا ہے تو اب باتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے وہ تصرفات نہیں کر سکتا جو جاگنے کی حالت میں کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کماؤ۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے، نیند سے بیدار فرماتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، مقررہ مدت تک تم زندہ رہو اور عمر اپنی انتہا کو پہنچے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، یعنی آخرت میں تم اسی کے دربار میں جاؤ گے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس آیت میں موت کے بعد زندہ ہونے پر دلیل ذکر فرمائی گئی کہ جس طرح روزانہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر آ جاتی ہے جس سے تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، دیکھنے، سننے، سونگھنے کی ساری قوتیں متاثر ہوتی ہیں، چلنا پھرنا پکڑنا اور بیداری کے تمام کام سب معطل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیداری کے وقت اللہ تعالی تمام قوا کو ان کے تصرفات عطا فرماتا ہے۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زندگی کے تصرفات موت کے بعد عطا کرنے پر اسی طرح قادر ہے۔ یعنی جس طرح تم سو جاتے ہو تو نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، پھر جب تم بیدار ہوتے ہو پھر تمہیں وہی تصرفات، وہی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب تم مر جاؤ گے پھر تمہیں کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو تم قیامت کے منظر کو دیکھو گے اور تمہارا حساب ہوگا۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ بار بار قرآن مجید فقان حمید موت کا ذکر فرماتا ہے، قیامت کا ذکر فرماتا ہے۔ زندگی ہماری اکثر گزر چکی، اب نہ جانے کتنے لمحات باقی ہیں۔ جب بھی رات کو سوئیں کاش ہم اپنا محاسبہ کر کے سوئیں کہ میں نے آج پورا دن گزار دیا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے، اور جو دن بھر میں غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال ہوئے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، جو چیزیں لازم ہیں ان کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ اللہ اللہ